بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، بہت سارے بھائی اس وقت عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ عمرے کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ وہ باتیں ہمارے رہنمائی کا کام دیں۔ اس لیے آج خاص طور پر عمرے کے تعلق سے کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ چونکہ حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ اور عمرہ سنت ہے۔ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اگر ہم حیدرآباد سے جا رہے ہوں تو حیدرآباد سے، اور اگر ہم ممبئی سے جا رہے ہوں تو ممبئی ایئرپورٹ سے اپنے احرام کو باندھ لینا چاہیے، اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے سر پہ اوڑھ کر، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر عمرے کی نیت کر لینا چاہیے۔ کس طریقے سے نیت کی جاتی ہے عمرے کی؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ عربی میں یہ دعا اگر یاد ہو جاتی تو بہت اچھی بات، اور اگر یاد نہیں ہوتی ہے تو اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ یہ نیت کر لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ بآواز بلند مرد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ محرم ہو گئے۔ اب احرام کی پابندیاں ضروری ہو جاتی ہیں۔ مرد حضرات، اب اس نیت کر لینے کے بعد جب تک کہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا اپنے چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھانپنا چاہیے کپڑے وغیرہ سے، اور اس کے بعد یہ نیت کر لینے کے بعد اپنے احرام پر، اپنے جسم پر خوشبو بھی نہیں ملنا چاہیے، عطر بھی نہیں لگانا چاہیے۔ عورتوں کا احرام کوئی مخصوص نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا لباس ہی وہ ان کے لیے احرام ہے، البتہ وہ نیت کر لیں اس طریقے سے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ ہماری بہنیں خواتین بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ نیت کر لیں، اور یہ نیت کرنے کے بعد اپنے سر کو تو اوڑے رکھیں، سر کے بال نظر نہ آئیں، لیکن عورتیں عمرہ مکمل ہونے تک اپنا چہرہ، اس چہرے کو کپڑا لگنے نہ دیں، چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ البتہ غیر محرموں سے اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے کسی ٹوپی وغیرہ، بڑی ٹوپی کے ذریعے سے یا پٹھے وغیرہ کے ذریعے سے اس کو درمیان میں حائل کر دیا جا سکتا ہے تاکہ اجنبیوں کی نگاہ ہم پر نہ پڑ سکے۔ بہرحال یہ نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، یہ نیت کرنے کے بعد آدمی محرم، عورت محرم شمار ہوتے ہیں۔ اب احرام کی پابندیاں کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ مرد یہ ہے کہ سر اور چہرے کو نہ ڈھانپے، اور عورتیں چہرے کو نہ ڈھانپے، بلکہ ڈھانکنا ضروری ہے سر کو۔ اس کے بعد پھر احرام کی حالت میں ضروریات سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں، طہارت بھی جا سکتے ہیں، بوقت ضرورت غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال جیسے ہی ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوں گے، درمیان میں میقات آئے گی، اگرچہ کہ درمیان میں جب میقات آتی ہے تو پلین کے اندر ہی، ہوائی جہاز کے اندر بھی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اب ہمارا جہاز میقات سے گزرنے والا ہے۔ اگر کوئی بھائی، کوئی بہن ایئرپورٹ سے اپنے وطن سے اگر نیت نہ کر لیے ہوں تو اس اعلان کے بعد میقات سے گزرنے سے پہلے نیت کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھائی اور کوئی بہن ایئرپورٹ سے اپنے وطن سے روانہ ہوتے وقت بھی نیت نہیں کی عمرے کی، اور جہاز میں بھی میقات سے گزرتے وقت نیت نہیں کیے،
اور حدود حرم میں اگر داخل ہو گئے بغیر نیت کیے ہوئے کے تو ان کے لیے ایک دم دینا ضروری ہو جاتا ہے، ایک دمبا ایک بکرا ذبح کرنا قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم احرام باندھ کر احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سامان اپنے ہوٹل میں اپنے لاج میں ٹھکانے سے لگانے کے بعد اطمینان سے پوری طریقے سے فریش ہو جانا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، تھکے ہوئے ہوں تو اپنے تھکان دور کرنے کے لیے چند گھنٹے آرام کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر غسل کر کے یا پھر وضو کر کے اور وضو کرنے کے بعد پھر حرم شریف کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ مسجد حرام میں داخل ہوں، نظروں کو تھوڑا جھکاتے ہوئے چلیں تاکہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد نظریں اٹھائی جائیں تو فوراً ہماری نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی گاہ کعبۃ اللہ پر پڑ سکے، اور جیسے ہی ہماری نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو تھوڑی دیر ایک طرف کو کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہنا چاہیے۔ اب اس موقع پر پہلی نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو اس موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف کوئی ایک ہی دعا نہیں ہے، بلکہ جب تک ہماری نگاہ کعبۃ اللہ پر ٹکی رہتی ہے اس وقت جو مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دنیا و آخرت کے لیے، اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے دعا کا، جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے۔ پھر آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کے بعد پھر تھوڑا نیچے کو اترنا پڑتا ہے، جو جس حصے پر چھت نہیں ہے اور بیچوں بیچ اس حصے کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، اطراف کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کے جس پر چھت نہیں ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ مطاف میں اترنے کے بعد کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک ہے رکن حجر اسود، جس طرف حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو کہا جاتا رکن حجر اسود، اور اس کے آگے بڑھیں گے تو وہ رکن شامی کہلاتا ہے، ملک شام کی طرف وہ کعبۃ اللہ کا کونا ہے۔ رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے گول، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کے بعد رکن یمانی آتا ہے۔ یہ رکن یمانی چونکہ وہ یمن کی طرف ہے اس لیے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان کا حصہ یہ بڑا دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بہرحال جب ہم مطاف میں پہنچیں تو مطاف میں پہنچنے کے بعد اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سے ہمیں طواف کی نیت کرنا ہے۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ اس طریقے سے مطاف میں ہمیں پہنچنا ہے کہ بائیں ہاتھ کی طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف کعبۃ اللہ رہے اور ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے مسجد حرام رہے۔ حجر اسود کے لائن میں پہنچیں گے تو سیدھے ہاتھ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو گرین ہری لائٹ پاورفل نظر جلتی ہوئی روشن ہمیں نظر آئے گی، اور بائیں ہاتھ کی طرف ہم دیکھیں گے تو حجر اسود ہمیں نظر آئے گا۔ اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم طواف کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الطواف 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں کعبۃ اللہ کے 7 چکر کا یعنی کعبۃ اللہ کے طواف کا میں ارادہ کرتا ہوں یا ارادہ کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لینا ہے، بوسہ دینا ہے۔ چونکہ عموماً صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دے کر اپنے لبوں سے آگے بڑھنا ہے، لیکن آج کل وہاں بہت بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر بوسہ دیں، اس لیے لائن میں اس پوزیشن میں آنے کے بعد جہاں آپ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے حجر اسود کے اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں کا ہی بوسہ لے لینا ہے اپنے لبوں سے, اپنے ہونٹوں سے. اب یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا, تو یہاں سے بس آگے بڑھتے رہیں. پڑھنا کیا ہے طواف کے دوران؟ حدیث شریف کے اندر ہے کہ طواف کے درمیان جو پڑھنا ہے تیسرا کلمہ جسے کلمہ تمجید کہا جاتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھنا ہے. کہاں تک پڑھنا ہے؟ یہ رکن یمانی تک پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اگرچہ کہ دوسری اور چیزیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, 5 کلمے بھی پڑھے جا سکتے ہیں, ایمان مفصل بھی پڑھا جا سکتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے, چھوٹی بڑی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے, استغفار بھی پڑھا جا سکتا ہے, دوسرے دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ تیسرے کلمے کو پڑھنا چاہیے. حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے. یہ تیسرا کلمہ رکن یمانی تک پڑھنا ہے. رکن یمانی سے لے کر پھر حجر اسود تک جو دعا پڑھنی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنی ہے. پھر جیسے ہی حجر اسود کے قریب اور وہ ہری لائٹ کے قریب درمیان میں پہنچیں گے اس پوزیشن پر, تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لینا ہے. یہاں ایک چکر پورا ہوگا, پھر دوسرے چکر کے لیے آگے بڑھنا ہے. ایسے 7 چکر کریں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا. یہ 7 چکر ہونے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. اس کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں پہنچ کر طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب الطواف کی, یا میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں, کوئی خاتون ہے بہن ہے تو وہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں واجب الطواف کی, 2 رکعت نماز پڑھنا جیسے کہ نفل اور سنت نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھیں. مقام ابراہیم کے پیچھے عموماً بہت بھیڑ ہوتی ہے, ازدحام ہوتا ہے, اس لیے پورے مسجد حرام میں یا مطاف میں کہیں بھی اگر نماز پڑھ لی جائے تو نمازی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعا مانگی جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اس کے بعد پھر خوب سیر ہو کر زمزم پینا چاہیے. مقام ابراہیم کے پیچھے بہت سارے نل اور ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور مطاف میں بھی متعدد مقامات پر زمزم کے بڑے بڑے ڈبے لگے رہتے ہیں. جہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچ کر خوب سیر ہو کر زمزم پینا چاہیے, اور زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے, اور اپنے سر سے مرد ہوں تو اپنے سر سے کپڑے کو ہٹا کر زمزم پینا چاہیے. کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے پینا چاہیے, اور کعبۃ اللہ جب زمزم پیے تو اس دعا کو پڑھتے ہوئے زمزم پینا چاہیے. کیا دعا ہے وہ؟ بڑی بابرکت دعا ہے, بڑی معنی خیز دعا ہے وہ. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھنا ہے. اے اللہ, معنی اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے, اے اللہ مجھے علم نافع, میں تجھ سے علم نافع کا, مفید علم کا سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے کشادہ روزی کا سوال کرتا ہوں, میں ہر بیماری سے شفا کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. خوب سیر ہو کر پڑھنا پینا چاہیے. زمزم یہ بابرکت پانی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماء زمزم علی وجہ الارض خیر ماء, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین پانی اگر کوئی ہے تو زمزم کا پانی ہے. کوئی بھوکا اگر اسے پیے تو بھوک مٹ جاتی ہے, کوئی پیاسا اگر اسے پیے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے, کوئی بیمار اگر اسے پیے تو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان جس نیت سے زمزم پیتا ہے اس نیت میں وہ کامیاب رہتا ہے, مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال یہ زمزم پینے کے بعد پھر ہمیں جو ہے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے سے اس کا راستہ ہے, صفا کی طرف جانا ہے. صفا کی طرف جانے کے بعد جیسے صفا پہاڑی پر چڑھیں گے
تو یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اگر یہ یاد ہو تو یہ پڑھ لینا چاہیے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد پھر پلٹ کر اگر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے. پھر دعا مانگنے کے بعد پھر مروہ کی طرف ہمیں مڑنا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے. کیا پڑھنا ہے؟ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. صفا مروہ پہاڑی کے درمیان یہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے. لیکن صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین آتا ہے، یعنی وہ حصہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، وہیں پر مردوں کے لیے دوڑنا اتنا ضروری ہو جاتا ہے. تو کیا پڑھے وہاں پر؟ اوپر بھی دیکھیں تو بعض ہری لائٹیں اوپر سے جلنا شروع ہوتی ہیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی وہاں پر ہری لائٹ جلنا شروع ہوتی ہے. سارے لوگ دوڑتے، وہ نمایاں مقام نظر آتا ہے جتنے حصے میں مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے. عورتیں اپنے رفتار میں چلیں، عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، صرف مرد دوڑیں گے. تو دوڑتے ہوئے جہاں سے دوڑ شروع ہوتی ہے وہاں سے اخیر پہنچنے تک کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا پڑھنی ہے. یاد نہ ہو تو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا بھی ذکر چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر یہاں سے صفا پر پہنچیں گے. صفا پر بھی پہنچنے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے. پھر اسی طریقے سے اس طرف آئیں گے. صفا پر چڑھتے ہوئے بھی یہی پڑھیں گے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. دوسرے پارے کی دوسری رکوع کی آیت ہے. قرآن مجید میں دیکھ کر ہم روانہ ہونے سے پہلے یاد بھی کر لے سکتے ہیں اگر یہ آسانی سے یاد ہوتی ہے تو. صفا پر چڑھیں گے تو یہی دعا پڑھیں گے اور مروہ پہاڑی پر چڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے. بہرحال پھر نیچے اتریں گے مروہ سے، پھر اسی مقام پر آئیں گے جو ہری گرین لائٹ اوپر اور آزو بازو جلتی نظر آتی ہے، تو وہاں دوڑیں گے مرد اور عورتیں نہیں دوڑیں گے، اپنے رفتار سے چلیں گے. اس دوڑنے کے دوران یہی دعا پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتلائی اللہم اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. پھر صفا پر پہنچیں گے. صفا سے مروہ پر پہنچے ایک چکر، مروہ سے صفا پر آئے دوسری چکر. اس طریقے سے 7 چکر پورے ہونا ہے. 7واں چکر جو مکمل ہوتا ہے مروہ پر پہنچنے کے بعد ہوتا ہے. پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں چکر مکمل ہوتا ہے مروہ پر پہنچنے کے بعد. وہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. وہاں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں اور بھی پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے، پڑھ لے. بہتر نہ پڑھے کوئی بری بات نہیں ہے. مروہ پر پہنچنے کے بعد 7واں چکر ہو گیا تو اس کے بعد جو دوسرا واجب ہے عمرے کا وہ ہے اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا، جسے حلق کرنا کہا جاتا ہے. مرد حضرات اپنے پورے سر کے بال نکال دیں، صاف کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. اور خواتین اور بہنیں جو ہیں 1 انگلی کے پور کے برابر اپنے بال خود بھی کاٹ لے سکتی ہیں، اپنے شوہر وغیرہ سے بھی کٹوا سکتے ہیں، دوسرے بہنوں سے بھی کٹوا لے سکتی ہیں. یہاں بال کاٹنے کے بعد یہاں عمرہ مکمل ہو گیا. اب جو ہے اپنے مقام پر اپنے ہوٹل میں روم پر پہنچنے کے بعد غسل سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے سادے سلے ہوئے کپڑے پہننے کے بعد پھر طواف اور نماز دیگر عبادتوں میں مصروف ہوا جا سکتا ہے. جب بھی عمرہ کرنے کو دوبارہ طبیعت چاہے گی مسجد عائشہ پہنچ کر اسی طریقے طواف کیا جا سکتا ہے جیسے پہلے میں نے بتلایا، اور دیگر اور مقامات میقات پر پہنچ کر احرام باندھ کر آ کر بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے عمرہ کیا جائے تو یہ سیدھے سادے انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں نے یہ عمرے کا طریقہ بتلا دیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس وقت حرمین شریفین کے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے، اور جو حضرات بھی میرے اس ویڈیو کو، میرے اس بیان کو سن رہے ہیں اور اسے استفادہ کریں گے اور عمرے اور حج کے لیے جائیں گے، ان تمام سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے مخصوص دعا میں اس ناچیز کو، اس گناہگار کو یاد رکھیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان